غزہ میں پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل بہت سارے لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل آخر اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تو راستے میں وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنس حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جہاں وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان تک ایک لیڈر، سیڑھیاں ہیں، جس سے بہت سارے فرشتے تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل علاقہ ہے، اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے اس علاقے کی اتنی امپورٹنس ہے، اسی لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ناؤ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس، اور صرف اس علاقے پر مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا حصہ غزہ۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کی کنیکشنز کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ دو گورنمنٹس ہیں۔ ویسٹ بینک میں PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں حکومت حماس کے پاس ہے، جسے بہت اسٹرکٹ حکومت سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے، امریکہ نے آہستہ آہستہ مسلم کنٹریز سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک اکارڈز کا نام دیا گیا۔ ابراہیمک اس لیے کہ مسلمان اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا نبی مانتے تھے۔ امریکہ کے پیسے ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے UAE، بحرین، موروکو، عمان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتی، امریکن گورنمنٹ نے انہیں ایک اسپیشل ایڈ بھی دی۔ مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والوں کی لسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ اور موروکو کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موروکو کے بھی ڈسٹریبیوٹڈ علاقوں کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے ہی والا تھا، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا تو اس کے بعد باقی ساری کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا تھا۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا ہے، مطلب بہت ہی چالاکی سے مسلمانوں کے علاقوں میں یہودیوں کو سیٹل کرا رہا ہے، تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جسے یونائٹڈ نیشن اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار انلیگل قرار دے رہی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی یہ جنگ جیت جائے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا، اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے لحاظ سے بہت بڑا علاقہ ہے۔ جس کے بعد پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، اور کہا کہ انہوں نے
بہت سارے سیویلینز، عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اس اٹیک کے بعد پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل فلسطین سے ایسا بدلہ لے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسرائیل کی طرف ساری سپلائیز، مطلب کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا۔ جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو وہ کرو، کیونکہ یہ تو جانور ہیں۔ یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ غزہ نے فلسطین پر ایئر سٹرائک کرنا شروع کر دی، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا۔ اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنلز کی وجہ سے دنیا میں سب سے طاقتور آرمیز میں سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 18 ایٹم بمز بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اینڈ 7000 ایجنسیز میں سے یہ دنیا کی سب سے طاقتور ایجنسی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کمپنی موساد دنیا کی اسٹرانگ ترین ایجنسی ہے، تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ شاید حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سب ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے کہ حماس کا یہ کیا خیال تھا کہ اگر وہ اسرائیل پر حملہ کرے تو اسرائیلی حکومت اس کا کوئی جواب نہیں دے گی۔ آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہوئی۔ غزہ میں 3 مین سٹیز ہیں، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کی کنیکشنز کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطین پر ظلم کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے 35,000 سے بھی زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور ابھی بھی وہاں پر بہت تیزی سے یہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا۔ ان سب کے دوران بار بار UN کونسل کی میٹنگز اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہیں، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری ریزولوشن پیش کرتی، امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے۔ اس ظلم کے دوران اسرائیل کے سپورٹرز نے ان کو فل سپورٹ کیا، جیسے USA اور یورپین کنٹریز، لیکن فلسطین کے سپورٹر، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری عرب کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم کنٹریز کی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پر ایکشن نہیں لیا۔ ایون وہ عرب ممالک جو اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور ہر جنگ بہت ہی بے شرمی سے ہارے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مین وائل جب عرب کنٹریز سارے اس مسئلے کو اگنور کر رہے ہیں، اس ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشنز لینا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے۔ ACIDT کی رپورٹ کے مطابق کہ اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے اس میں صرف 14% اسرائیل کی سپورٹ میں ہوئے، اور باقی دنیا کی 86% پروٹیسٹ فلسطینیوں کے حق میں ہوئی ہے۔ مسلم دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ انہوں نے اسرائیل کی کمپنیز یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا، جن میں ٹاپ آف دا لائن ہیں کوکا کولا، میکڈونلڈز، KFC، پیپسی، نیسلے ایٹسٹرا۔ ناؤ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں اور 2 بلین 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر اتنے سارے لوگ کسی کمپنی کا بائیکاٹ کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کمپنی بالکل ختم ہو جائے۔ ان بائیکاٹ سے پہلے تو اس کمپنی کو تھوڑا نقصان ہوا، مطلب ان کے سیلز مسلم ورلڈ میں کافی حد تک کم ہوئے، اور سٹاک ایکسچینج میں بھی ان کمپنی کے پرائسز تھوڑے نیچے جانے لگے، لیکن صرف تھوڑے ہی نیچے جانے کے بعد
आहिस्ता आहिस्ता फिर से वही सूरत हाल होने लगी और हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकआउट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? इसके सिर्फ दो रीजन हो सकते कि या तो दुनिया में मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकआउट करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या इंसानों ने इस कंपनी का सही तरह बाइकआउट किया ही नहीं। इसराइल के फलस्तीन पर हमले के बाद उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान। इसकी वजह से दमिश्क में इसराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लेकिन जब इसराइल आराम से ये जंग जीत रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी दो ऑप्शन थी। इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, तो उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करें। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसराइल के अंदर 3 बड़े बड़े बोर्ड्स हैं। इसराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड्स इन्हीं 3 बोर्ड से करता है। इन 3 बोर्ड में से एक बोर्ड इसराइल के इस इलाके में है और एशिया से इसराइल की ट्रेड इसी बोर्ड की वजह से होती है। इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस बोर्ड की ट्रैफिक 85% तक बंद कर दी। मतलब पहले इसराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इसराइल तक पहुंचना होगा, जिससे इसराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लबनान के हिजबुल्लाह ने इसराइल को बिल्कुल अलर्ट रखा हो। अब इन चीजों से तंग आकर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इसराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान। लेकिन अब जब पूरी दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए जा रही थी, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट ईरान। सब्सक्राइब।